اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 20واں سپارہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت، الہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے پرے ہٹ رہے ہیں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ، یعنی کس نے بنایا خلیفہ، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، بھلا کون راہ دکھاتا ہے، کون راستہ دکھاتا ہے تمہیں سمندر میں اور خشکی میں، اور یعنی سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے یہ اپنی رحمت سے پہلے، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے پیدائش کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے مشرکوں پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ چاہے تو غیب کا علم جان سکتے ورنہ نہیں جان سکتے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی آخرت کے متعلق وہ شک میں مبتلا ہیں اور اندھے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ ساری یہ جو ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، وقال الذین کافروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کفار کہنے لگے یعنی کافر کہنے لگے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے نہیں ہے یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت یعنی خود گھڑے ہوئے افسانے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین،
آپ فرمائیے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں ان کے رویے پر، اور دل تنگ نہ ہوا کریں ان کے مکر و فریب سے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت آنے کا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تستعجلون. آپ فرمائیے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور بے شک آپ کا رب بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں، یعنی کھلی کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں. إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان امور کی حقیقت کو جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بلا شبہ یہ قرآن سراپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے مومنوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکم. یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم. اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا. فتوکل علی اللہ. سو آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر. انک علی الحق المبین. بے شک آپ واضح یعنی روشن واضح کھلے حق پر ہیں. انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹ پھیرے ہوئے. یعنی آپ مردہ دلوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو، مردہ یعنی دل کے بہروں کو. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم. اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. نہیں سناتے آپ باجوس ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی آپ انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو کہ دل والے یعنی ایمان والے ہوتے ہیں، انہیں ہی آپ سنا سکتے ہیں، وہی ہدایت قبول کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا یعنی جانور زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو ایک دابت الارض یعنی زمین کا وہ صفا پہاڑ سے نا وہ نکلے گا جانور، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو، تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، حالانکہ تم نے اچھی طرح انہیں جانا، پھر بھی انہیں جانا بھی نہ تھا، یا ان کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر باوجہ ان کے ظلم کے، تو وہ اس وقت بولیں گے نہیں. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا.
کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو اس لیے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور بنایا ہے دن کو روشن دیکھنے والا؟ اِنَّ فی ذَلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو جب اس روز پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادل کی سی چال۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اور یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل سے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس دن کی گھبراہٹ سے نیک بندے محفوظ ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھے پھینک دیا جائے گا آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے بدکاروں کیا تمہیں بدلہ ملے گا بجز سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں تو تمہارے عمل کا ہی بدلہ ملے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مقدس شہر کے رب کی جس نے عزت اور حرمت والا بنایا ہے اس کو، اور اسی کی ہے ہر چیز۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکونا، کہ میں شامل ہو جاؤں من المسلمین، فرما برداروں میں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، نیز یہ بھی کہ میں تلاوت کیا کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پر جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت فرماؤ میں تو صرف ڈرانے والوں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ابھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم انہیں پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کاموں سے جو جو تم کرتے ہو۔ سورہ قصص مکی ہے اور اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ توسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بے شک فرعون متکبر بن گیا، یعنی سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، اور ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں، اور بنا دے انہیں پیشوا یعنی امام، اور بنا دے انہیں فرعون کے
تاج و تخت کا وارث، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین مصر میں، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان فرعون کا وزیر تھا، فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو آنے کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تو وہی والا دکھائیں ہم۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ اسے بے خطر دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پھر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ خوف زدہ ہونا اور نہ غمگین ہونا، یعنی اگر فرعونی آ جائیں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ تمہیں اس کو قتل کریں گے تو تم جو ہو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم لوٹا دیں گے اسے تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پس دریا سے نکال لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن یعنی تاکہ وہ ان کا دشمن اور باعث سے رنج و علم بنے، یعنی جب ڈال دیا ان کی ماں نے تو اس کو نکال لیا جو ہے فرعون کے گھر والوں نے، آسیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکری خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور کہا فرعون کی بیوی نے اے میرے سرتاج یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور وہ اس تجویز کے انجام کو نہ سمجھ سکے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ان کادت لا تبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیں اس راز کو اگر ہم نے مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کے دل کو تاکہ وہ بنی رہے اللہ کے وعدے پر یقین کرنے والی۔ وقالت لأختہ قصہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، اور اس نے کہا موسیٰ کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لے، بس وہ اسے دیکھتی رہی دور سے اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے، یعنی دل پریشان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈالا نا وہ دریا میں، تو دل پریشان ہو گیا تو پیچھے اپنی بیٹی کو بھیجا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور ہم نے حرام کر دی اس پر ساری دودھ پلانے والیاں، اس سے پہلے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں پتہ دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر اور وہ اس بچے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو اس طرح ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کے فراق میں غمزدہ نہ ہو، اور وہ یہ بھی جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔